السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا كلهم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً شرک کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرک کرنے سے انسان کا ٹھکانہ کس جگہ پہ ہوتا ہے، اور شرک کرنے والے کو کیا اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اور کیا شرک کرنے والا انسان جنت میں جائے گا یا نہیں، اور شرک کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ ان تمام کو میں آپ کے سامنے مختصراً رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، آنکھوں دیکھا یہ حال ہے کہ ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، اتنے عظیم بابرکت شہروں میں آتے ہیں اور اللہ کے لیے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور تمام نیک کام کرتے ہیں، اور جب بھی احرام پہنتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تب یہ پڑھتے ہیں، جب کعبۃ اللہ کا چکر لگاتے ہیں جس کو طواف کہتے ہیں، طواف کرتے وقت بھی ان کے زبانوں پر اللہ کی حمد اور اللہ کی کبریائی ہوتی ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینۃ المنورہ میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی جنت البقیع اور تمام یہاں کی مبارک زیارتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، لیکن جب یہی لوگ اپنے شہروں میں واپس لوٹتے ہیں تو یہی لوگ مزاروں پر جا کر شرکیانہ الفاظ کہتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ تمام الفاظ شرک میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی توحید کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کو دعوت دیتے ہیں، اور ایسے افعال کر کے خود کو گناہوں کے کاموں میں ملوث کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا برائیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک کی تعریف لغت میں اس کو کہتے ہیں ساجی یا برابری کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں حقیقت میں شرک کے معنی یہ آتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے حقوق الاختیارات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کی شرکت کو اس کے اندر شامل کرنا، اللہ کے صفات میں رد و بدل کرنا، اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرنا، اللہ کے ذات میں اور اللہ کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ مثلا جیسے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں
وہی کام کسی شخص کے متعلق کہہ دینا کہ یہ بھی کام کرتا ہے، جیسے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، کسی کو یہ کہنا کہ یہ بھی روزی دیتا ہے، تو یہ لامحالہ شرک ہے۔ ان تمام کاموں کو شرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا، جیسے کہ رب دو جہاں نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ رب العزت اس گناہ یعنی شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، تحقیق کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے، اور وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے صفات و ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہی تو شرک کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ جیسے کہ کسی ولی کو یہ کہنا کہ ہمارے حاجت رواں ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، کسی درگاہوں کے پاس جا کر ان کے سامنے منتیں مانگنا، کسی مردہ کے سامنے اس کے سامنے اپنی حاجت رواں پیش کرنا، اس کے سامنے منتیں مانگنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اس کے سامنے جا کر اپنی پیشانی ٹیکنا، اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، اس کے لیے نیاز و نیاز تمام چڑھانا، پروان چڑھانا، اس کے لیے منتیں مانگنا، یہ تمام کے تمام ایک آدمی مردہ ہے، وہ خود دعاؤں کا محتاج ہے، اور اس کے سامنے جا کر منتیں مانگنا، سماجت کرنا، برابری کرنا، یہ تمام کے تمام شرک ہے۔ اور شرک اتنا بدترین عمل ہے کہ اللہ جس گناہ کو بھی چاہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، شرک کرنے والا اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اور کبھی اس کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہو پاتا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، شرک کرنے والی کی موت اگر شرک ہی کی حالت میں ہو گئی تو نعوذ باللہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی ہے، اور وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی توحید میں شرک کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا
کون لوگ جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ لڑکے ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، میں بھی خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جو شخص اللہ کی توحید میں شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے میرے عزیزو، اے میرے عزیزو، یہ کافروں کا یہ حال ہے جو اللہ کی توحید میں شرک کرتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب میرے عزیزو، سوچنے والی بات ہے، آخرت کی زندگی جہاں موت کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج زندگی، دنیا کی زندگی میں کم و بیش 70، 80، 90، 100 کی ہماری عمریں ہو جاتی ہے، اور ہمارا ٹکٹ نکل جاتا ہے، اور ہمارا وکٹ ختم ہو جاتا ہے، ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن لا محالہ زندگی ہے، جنتی کو بھی موت نہیں ہے، اور جہنمی کو بھی موت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے، جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہنمی ہے تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب دوبارہ اگر اللہ چاہے، اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں داخل فرما دیں گے۔ وہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتا رہے گا، اس کی کھال ایک مرتبہ اور ڈالی جائے گی، اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، اور اس کی کھال کو پیدا کیا جائے گا اور جل کر راکھ ہو جائے گی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن کبھی بھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ میرے عزیزو، معلوم ہوا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو بھی گناہ چاہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہیں، اللہ غفار ہیں، اللہ ستار ہیں، اللہ وہاب ہیں، اللہ رازق ہیں، اپنی مصلحت اور اپنی حکمت سے جو چاہے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئًا لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقَيْتُهُ لِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، یعنی جو شخص اتنا گناہ کیا، زمینوں کے برابر، زمین میں جتنی بھی جگہ ہے تمام زمین کے بقدر اس نے گناہ کیا، لیکن اس نے کبھی مجھ سے شریک نہیں ٹھہرایا، میرا کوئی شریک اس نے نہیں مانا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَيْتُهُ وَلِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، میں بھی اسی کے بقدر اس کو مغفرت ہونے کی حالت میں اس کو میں ملاقات کروں گا۔ تو میرے عزیزو، دیکھیے کتنا اللہ رب العزت کو یہ برداشت ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کی توحید میں شرک کرے۔ میرے عزیزو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ هل تدری حق اللہ علی العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق الله على العباد ألا يعذب لا يشرك به شيئا. قال معاذ أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یا معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں تو اس کا علم نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حقوق بندوں پر، اللہ کے حقوق بندوں پر یہ ہیں کہ بندے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، کسی کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اللہ پر یہ ہیں کہ اللہ بندوں پر عذاب نہ داخل فرمائے اس حالت میں کہ وہ بندے اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے ہو۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا کیا میں لوگوں کی اس کی دعوت دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ تم عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، کسی کا شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے ایک ہونے میں، بس اکیلے ہونے میں اس کا اقرار کرو اور اسی پر ثابت قدم رہو اور اسی پر عمل کرتے رہو۔ میرے عزیزو، پتہ چلا کہ توحید اور شرک کے اندر اتنا اہم کردار ہے کہ اگر انسان شرک سے ہٹ کر توحید پر عمل کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، تو اس بابرکت عمل کی وجہ سے اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور شرک کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیشہ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، اب ایک مثال کے طور پر سمجھیے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، مال ہڑپ کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ تمام کے تمام کا گناہ اس پر لازم ہے، اس کو گناہ مل جائے گا، وہ سزا پا کر وہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تمام کے تمام کا نقصان خود وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ گناہ شرک تک نہیں پہنچاتے۔ اس نے زنا تو کیا لیکن اللہ کا شرک نہیں کیا، اس نے چوری تو کیا لیکن اللہ کو کسی کا شریک نہیں ٹھہرایا، اس نے مال ہڑپ تو کیا، اس نے حرام تو کھایا، چوری کیا، لیکن ان تمام میں شریک نہیں کیا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص درگاہوں میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم حاجت روا ہو، تم مشکل کشا ہو، تو اس نے شرک کیا۔ یہی لوگ کسی ولی کے پاس، کسی مرشد کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ تم میرے مسائل حل کرو، میرے مسائل حل کرو، میرے حال پر رحم کرو اور مجھے رزق دے دو، مجھے مدد دے دو، مجھے اپنی حاجت رواؤ، میری مشکل کشا کے ہم سفر میں ساتھ دے دو۔ یہ تمام کہنا تمام کے تمام یہ شرک ہے، تمام کے تمام یہ شرک ہے۔ کسی کے سامنے سجدہ ٹیکنا، ماتھا ٹیکنا اور تمام کے تمام یہ تمام افعال شرک کے الفاظ میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس شرک کے گناہ کو بغیر توبہ کے اور بغیر اصلاح کے معاف ہی نہیں کر سکتے، اور جو شخص شرک کی حالت میں موت پا گیا وہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی شرک کے تمام افعال سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی وحدانیت پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔